أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی یہ آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرما دیا گیا اور بتا دیا گیا، ان کی زبانی تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دی، اور دین کو بحیثیت دین اسلام کے ہم نے تمہارے لیے منتخب کیا اور پسند کیا۔ اس آیت کے سلسلے میں احادیث میں، صحیح احادیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی شخص نے کسی صحابی سے یہ دریافت کیا اور پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے درمیان ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ اور ان صحابی نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، مجھے وہ گھڑی بھی یاد ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جس وقت اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا۔ وہ وقت وہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے۔ وہ دن عید کا دن تھا، وہ دن عرفے کا دن تھا، وہ دن حج کا دن تھا۔ تو حقیقی عید تو ہماری ہے کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی زندگی میں دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آتا رہا، کوئی دوسرا پیغمبر آتا رہا اور اللہ کی تعلیمات کو عام کرتا رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی بعثت اس طور پر ہوئی کہ آپ تمام دینوں کو مکمل کرنے والے ہیں۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلاتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ ایسا موقع، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حجۃ الوداع کا خطبہ ذکر کیا تھا، آج اسی ضمن میں کچھ باتیں اور عرض کروں گا، اس کی اور وضاحت کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آخری حج کے لیے تشریف لے گئے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہے وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے اور میرے اس سفر میں میرا ساتھی بنے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، آپ کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لے گئے۔ میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ شاید اب زندگی کے لمحات زیادہ نہیں ہیں، اب وہ دعوت جو مکمل ہو چکی ہے، وہ دین جو مکمل ہو چکا ہے، وہ جو شریعت اپنے تمام کو پہنچ چکی ہے، اب ایسی صورت میں فتح مکہ بھی ہو چکا ہے، پورے عرب میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی ہے، مسلمانوں کا وجود ہو گیا ہے، دنیا کے مختلف حصوں سے وفود آ رہے ہیں، نمائندے آ رہے ہیں، اور اسلام کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ اور ایک عرصہ، ایک ٹارگٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا دیا گیا تھا کہ آپ نے 13 سال مکے میں گزارے، اور پھر جب آپ نے ہجرت کی تو 10 سالہ یہ جو ہجرت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جب آپ میدان عرفات میں پہنچے ہیں تو آپ کو احساس ہوا کہ اب دین مکمل ہو رہا ہے، اور اللہ کے جو احکام ہیں وہ تقریباً مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے ایک قانون، ایک دستاویز اور شریعت کے لیے ایک لائحہ عمل جو تمام انسانوں کے لیے برابری کا سبب بن سکے، جو تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کر سکے، جو تمام لوگوں کو ان کے لیے برابر حقوق دے سکے، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منشور جاری کیا جس کو عالمی منشور کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، لا قانونیت تھی، نہ تو ملکوں کا قانون تھا نہ قوموں کا قانون تھا۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا، جس کا سکہ چلتا تھا وہ اپنے ماتحتوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ تشریف لائے اس طرح کہ پوری دنیا میں ایک اسلام کی چمک سی آ گئی، اور اسلام کا جو ستارہ اقبال تھا وہ بلند ہونے لگا۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر آپ نے پوری نوع انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور یہ کہا، اے انسانوں، تمہارا رب ایک ہے۔ تمام پوری مانو جاتی کو آپ نے ایک آواز میں کہا کہ تم اس بات کو مانو کہ تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہارا کریٹر ایک ہے، تمہارا بنانے والا ایک ہے۔ وہ اس لیے کہ اس نے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، نہ اونچ نیچ کوئی رکھی، ہر ایک کو برابری دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی۔ تو کہا، تمسکوا کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ کامیابی کا دار و مدار یہی ہے۔ ہم اگر فرقوں میں بٹتے ہیں، ہم جماعتوں میں بٹتے ہیں، ہم مختلف گروہوں میں بٹتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ ہماری کامیابی کتاب اللہ پر مضبوطی سے جمنے میں ہوگی۔ ہماری کامیابی کتاب اللہ اور وہ جو آئیڈیل کتاب ہے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے میں ہوگی، اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وضع کردہ جو قوانین ہیں ان قوانین کو اختیار کرنے سے جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، ایسے قوانین جو انسانوں کے درمیان برابری کا سلوک کرتے ہیں، جو انسانوں کے درمیان نہ غلامی کی تفریق رکھتے ہیں، نہ امیری کی تفریق رکھتے ہیں، نہ غریبی کی تفریق رکھتے ہیں، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں آپ نے جہاں اور چیزوں کا اظہار کیا، آپ نے یہ بات کہی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ آپ نے فرمایا
کہ نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، نہ شہنشاہوں کو فضیلت کوئی حاصل ہے، نہ کسی حکمراں کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے انسانوں کے درمیان، انسانوں کے حقوق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشور جاری کیا وہ یقینی طور پر برابری کرنے والا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے حقوق گنائے وہیں عورتوں کے حقوق گنائے۔ یہ نہیں کہا کہ سارے حقوق میں مردوں کو کسی طرح کی فوقیت حاصل ہے، بلکہ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی برابری کے حقوق دیے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے آج تک، تمام مذاہب کا اگر جائزہ لیا جائے اور سائیکولوجیکل اور ان کا سروے کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، جانچا جائے، تو یقینی طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ اسلام نے جو عدل و انصاف کیا ہے، اسلام نے جو ان کے درمیان ان کے لیے حقوق متعین کیے ہیں، اس سے بہتر کہیں کوئی حقوق نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ پیغام ہے بہت طویل پیغام ہے، بہت تفصیلی پیغام ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مستند احادیث میں یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اس کی جو اہم نکات ہیں وہ تمام انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو حقانیت کا پیغام ہے وہ پورے طور پر آیا ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ انسانوں کے درمیان اس کو عام کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے، اس پروگرام کی نشر و اشاعت میں آپ بھی برابر شریک ہوں۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اگر کسی طرح کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ 9936244415 پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو ہماری کوشش ہے وہ مسلسل جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔